الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شہر کلکتہ کے موقر علماء کرام کی نگرانی میں ایک اہم پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور اس پریس کانفرنس کو منعقد کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دنوں اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اس سے ہم سب اچھے طریقے سے واقف ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کا اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں، اور ہر ایک انسان اپنی استطاعت اور قدرت کے بقدر مدد کر رہا ہے. انہی طریقوں کو دیکھتے ہوئے بعض چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض حضرات اجتماعی روزے کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اجتماعی افطار کی شکل اختیار کر رہے ہیں، نفلی روزے اور نفلی دعا اجتماعی شکل میں اختیار کر رہے ہیں کہ ہم اس اجتماعی دعا کے ذریعے اور روزے کے ذریعے فلسطینی عوام کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد کریں گے اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے. لہٰذا علماء کرام نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اس چیز کا جو شرعی حکم ہے یہ تمام مسلمانوں کے سامنے واضح ہو جانا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بدعات میں مبتلا ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ایسی چیزوں کو دین سمجھنے لگ جائیں جو کہ حقیقت میں دین کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا آج انشاءاللہ تعالی ہمارے موقر علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے، آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی جو شرعی اس کا حکم ہے اس کی وضاحت فرمائیں گے. تو سب سے پہلے میں حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے شہر کلکتہ کے علماء کرام اور مفتیان نظام کا کہ جنہوں نے اس حساس مسئلے پر دینی رہنمائی شہر اور ملک کے لوگوں کے کرنے کے تئیں اپنے فکر اور جذبے کا اظہار فرمایا. فلسطین کے مظلومین کے تعلق سے شاید ہی کوئی مردہ دل ہو جس کے اندر درد نہ ہو. فلسطین کے مظلومین، شہداء اور غزہ کے وہ تمام لوگ جو ظلم کے شکار ہو رہے ہیں، ان کی حمایت صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے کروڑوں غیر مسلم بھائی بہن بھی کر رہے ہیں. ان کی ہمدردی میں اتر آئے. ان کی ہمدردی کرنا یہ انسانی جذبے کے زندگی کی علامت ہے، اور ہم سب کا دینی فریضہ بھی ہے اور انسانی فریضہ بھی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہمدردی کی آڑ میں بہت سارے لوگ اپنے رنگین مقاصد، اپنے احساسات اور اپنے جذبے کو جو خالص ان کے اپنے رنگین ہیں اور جس میں دین کی کوئی بباش نہیں ہے، وہ اپنی مرضی اور تسکین اور ذوق کے کاموں کو کرنے کے لیے دین کا نام لے رہے ہیں. افسوس مجھے اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب اس پہ کچھ نام نہاد علماء بھی ہمیں نظر آتے ہیں. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظلم کے پنجوں کو مڑوڑ دے، کم از کم روک دے، اٹھنے والی بدعت اور گمراہی کے خلاف لب کشائی کرے اور آواز لگائے کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے. ابھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. میں اسے ہمارے بعض مفتیان کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ مکمل بدعت ہے، اور ہمارے بعض علماء اور مفتیان کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ بدعت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے جس سے آگے چل کر بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. کلکتے کے اور پورے ہندوستان کے دین کے غیرت رکھنے والے مسلمان مرد و خواتین کی خدمت میں عرض ہے کہ دین کا کوئی بھی کام ہوگا وہ دین کے طریقے پر ہوگا، دین کے نہج پر ہوگا. اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنا سیاسی تو ہو سکتا ہے، مفاد پرستی تو ہو سکتا ہے، اپنے جذبے کی تسکین اور اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے تو ہو سکتا ہے، اپنے بڑے مقاصد اور خفیہ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر دین نہیں ہو سکتا. دین کے نام پر جب بھی کوئی کام کیے جائیں گے وہ دین کے طریقے پر کیے جائیں گے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جائیں گے، اور اس کے جانکار علماء کرام اور مفتیان کرام کی رہنمائی میں کیے جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی مولوی نما آدمی شریعت کے خلاف چل رہا ہو
تو پھر علماء حق کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آ کر سچ بول دے اور جھوٹ کا قلعہ تباہ کرے۔ اسلام کی تاریخ میں بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد کا واقعہ یہ کم بڑا دردناک واقعہ نہیں تھا، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نفلی روزے رکھ کر، اجتماعی دسترخوان بچھا کر اور بڑی لمبی افطار پارٹی کرنے کا کوئی مشورہ نہیں کیا۔ جنگ خندق کا موقع لے لیجیے، جنگ تبوک کا موقع لے لیجیے، بیر مرعونہ کا واقعہ لے لیجیے کہ جس میں 68 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے دھوکے سے شہید کیا اور 2 صحابہ کو گرفتار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ لوگوں نفلی روزے رکھو، چندے کرو، افطار کرو، لمبے دسترخوان بچھاؤ اور پھر وہاں پر تقریریں ہو اور اجتماعی دعا ہو۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ ایسی کوئی مثال نہیں، بعد میں صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے، تابعین اور فقہا کی زندگی میں بھی کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا سلسلہ شروع ہو گیا؟ فلسطینیوں کی مدد ہونی چاہیے، فلسطین کے مظلوم بھائی بہنوں کی مدد ہونی چاہیے، مگر شریعت و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں آواز دیتا ہوں ایمانی غیرت و جذبہ رکھنے والے لوگوں، مغرب کے افطار میں دسترخوان پر بیٹھنا بہت آسان ہے، آؤ محبت سے فجر کی نماز میں اپنی مسجدوں کو بھر دیں، فجر کی نماز میں جماعت میں مسجدوں کو بھر دیں اور قنوت نازلہ کا سلسلہ شروع کریں۔ ابھی بھی ہمارے کلکتہ شہر میں مرکزی مساجد میں قنوت نازلہ کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا، اللہ ماشاءاللہ چند مساجد کے تو جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں کرنے کے کام ہے اس بدعت کو ہم کر کر دین کا نام دے رہے ہیں کہ مسلمان نفلی روزے رکھیں گے، دسترخوان بچھائی جائے گی، بڑے افطار کیے جائیں گے، چندے سے افطار کیے جائیں گے۔ معاف کیجیے گا، یہ سیاسی دسترخوان اور سیاسی جماعت کا پروگرام نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں نہ کوئی بخشا جائے گا، نہ کوئی چھوڑا جائے گا، نہ کوئی جھول جھال برداشت کیے جائیں گے۔ اہل کلکتہ اور ہندوستانی مسلمانوں کی ماں بہن، مرد و خواتین سے میری گزارش ہے، روزے رکھنے ہو، نفلی روزے انفرادی طور پر، جس کی اطلاع کسی کو نہ ہو، اللہ سے خوب دعا کریں۔ مرد حضرات مساجد میں فجر کی نمازوں کی پابندی کریں، ائمہ حضرات قنوت نازلہ پڑھیں جو شریعت و سنت سے ثابت ہے، لیکن خدا را اس طرح کے بدعت کے کاموں میں جو لوگ رائج کر رہے ہیں وہ توبہ کریں، اور جو لوگ دین سمجھ کر اس پر اپنا مال لگا رہے ہیں اللہ انہیں بھی نیک ہدایت عطا فرمائے۔ جن مسلمانوں نے اس میں شرکت کی ہے، جن مسلمانوں نے اس میں مال خرچ کیا ہے، وہ ایک دینی جذبے کے تحت کیا ہے، ان کی نیتیں غلط نہیں ہیں، ان کی جیسی رہنمائی کی گئی ویسا کام انہوں نے کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بات ان تک پہنچا دیں، اور میں شہر کے مسلمان دیندار مسلمان طبقے سے بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی علماء کرام سے استفتاء کریں، وہ بھی مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھیں کہ یہ معاملہ کہاں تک درست ہے۔ میں الحمدللہ میں تحقیق کر چکا ہوں، ہمارے علماء اور مفتیان کرام اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کو دین کے معاملے میں ایک نئی بدعت اور اٹھتا ہوا غلط قدم تصور کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اسے مثبت طریقے سے لیں گے، نگیٹو نہیں لیں گے، اسے پازیٹیو لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حنیف پر ثابت قدم رکھے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ عالم حضرت مولانا مفتی عبدالمعیز صاحب، بزرگ میں نے اس لیے کہا کہ سبھی ہمارے بزرگ ہیں، آپ بھی نوجوان مفتی ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب بھی تشریف فرما ہے، مولانا عبداللہ جمال قاسمی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے حضرت مولانا آصف ندوی صاحب، مفتی ضمیع الحسن صاحب، حضرت مولانا اشرف علی صاحب، حضرت مولانا مکارم حسن قاسمی صاحب، حافظ کلام صاحب، ہمارے تمام شہر کے معزز حضرات، ہمارے نوشاد بھائی کلیم صاحب، مولانا امجد صدیقی صاحب، اور ہمارے حضرت مولانا فیاض احمد صاحب عبداللہ مسجد کے خطیب امام، اور ہمارے یہاں تمام تشریف فرمائے بھائی سلطان صاحب۔ تو میں عرض کروں گا کہ حضرت مولانا مفتی عبدالمعیز صاحب بھی شرعی نقطۂ نظر کو واضح فرمائیں، پھر آپ کے سوال کو ہم لیں گے انشاءاللہ۔ نفلی روزوں کے معاملے میں جو بات مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے کہی کہ اجتماعی طور پر اس کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ نفلی کام ہے اس لیے انفرادی طور پر ہی اس کا اہتمام کیا جائے۔ اجتماعی طور پر کرنا یہ شریعت اور سنت سے الگ بات ہے، اس لیے اس سے عام لوگوں کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے مولانا نے تفصیلی بات بتا دی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے بہت مثبت انداز میں حضرت مولانا نے تفصیلی بات بتا دی ہے، اور اسی بات کو انشاءاللہ ہم مثبت انداز میں قبول بھی کریں۔ اور میری درخواست ہے خاص طور پر ائمہ حضرات سے ہے
کہ ہمارے شہر کلکتہ کی کوئی ایسی مسجد باقی نہ رہے جہاں فجر کی جماعت میں مسجد نہ بھر رہی ہو. لوگوں کو ترغیب دلائیں، خاص طور پہ توجہ دلائیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ تو جا کر نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کے لیے تہ دل سے فجر کے وقت جو ایک محبوب ترین اور شرعی عمل ہے قنوت نازلہ، اس میں کھڑے ہو کر آمین تو دل سے کہہ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ بیزاری کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہ کر سکے پھر ہم کہے کہ مسلمان ہیں، کس بات سے امت محمدی کہلانے کے لائق ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے امتی ہونے کے حیثیت سے کہ ہم اپنے بھائیوں کی بھی قنوت نازلہ میں آمین کہیں، نہ کہ وہ تمام چیزیں جو شرعی نہیں ہیں یا جو یوں ہی اچھا سمجھ کر کیا جا رہا ہے لیکن شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو دین حنیف اور شریعت متین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ. ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ بھئی یہ تو اچھا ہی کام ہو رہا ہے، اس میں یہ علماء کرام کیوں روک رہے ہیں؟ روزہ رکھنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، دعا کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، تو پھر علماء کرام کیوں روک رہے ہیں؟ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، شریعت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کوئی بھی عمل محض اچھی نیت سے کر لینے سے اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے ایسا نہیں ہے. علماء کرام نے کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں ایمان کے علاوہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت کا درست ہونا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس عمل کا فی نفسی ہی صحیح ہونا، جائز ہونا، تیسری چیز یہ ہے کہ اس عمل کا شریعت کے موافق اور اس کے مطابق ہونا. یعنی اگر کوئی ایسا عمل ہے جو کہ شریعت کے موافق تو نہیں ہے البتہ اس کے پیچھے اچھی نیت ہے تو یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. بلکہ ان تینوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو اور شریعت کے موافق اور مطابق بھی ہو. اسے ہم اس مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں. اب کوئی انسان اچھی نیت کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے عمدن 5 رکعت ظہر کی نماز پڑھے، کیا یہ نماز قابل قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. اللہ کے لیے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک ایکسٹرا رکعت جو پڑھی گئی اللہ کے لیے، لیکن قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کا وہ طریقہ نہیں بتایا. لہٰذا محض عمل کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے موافق ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. جزاکم اللہ. جی، تو ابھی دیکھا جا رہا ہے بہت سارے علماء کرام ہیں وہ فلسطین کے لیے روزے بھی رکھ رہے ہیں، دعائیں بھی کرا رہے ہیں اجتماعی. تو آپ نے جس طریقے سے کہا یہ بالکل کرنا نہیں چاہیے، کیا دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے اجتماعی؟ دیکھیے، مسجدوں میں نماز کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، اس سے بہتر اجتماعی کچھ نہیں ہے. اجتماعی مجلس اب جیسے احتجاج ہو رہے ہیں، بالکل ہونی چاہیے ظلم کے خلاف احتجاج، اور وہاں دعا مانگنی چاہیے. یہ جو نفل اصل میں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جو بات امت تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر نفل روزے رکھنا، اجتماعی طور پر، اور پھر اس کے لیے افطار کا اجتماعی نظام کرنا، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر بینر بھی لگیں گے، تصویریں بھی لگیں گی اور پھر سیاسی ماحول ہوگا. یہ خالص بدعت ہے اور اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. انفرادی طور پر تنہا اگر کوئی پورا شہر روزہ رکھ لے، نفل پوری دنیا رکھ لے، الحمدللہ اچھی بات ہے، دعاؤں کی گنجائش سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ اعلان کرنا کہ فلاں، اب جیسے اعلان آتا ہے کہ خواتین کے اجتماعی دعا کا نظام ہوگا، میں کیا سمجھتا ہوں کہ اس پر علماء کرام اور مفتیان کرام سے گفتگو ہونی چاہیے اور ان کی رائے ضرور لینی چاہیے. وارڈ نمبر 43 میں دیکھا گیا، وارڈ نمبر 59 میں دیکھا گیا، 2 ایسے لارج پیمانے پہ دیکھا گیا کہ نفل روزے رکھے گئے، اور صرف اس وارڈ کے ہی لوگ نہیں تھے، الگ الگ جگہوں سے وارڈ سے آ کر کے نفل روزے رکھے اور ایک دسترخوان سجایا گیا، اس پہ افطار کیا گیا. تو کیا اس طرح سے نفل روزے وہاں اجتماعی نہیں رکھنے چاہیے؟ دیکھیے، بات واضح طور پہ آ چکی ہے اور آپ کے سوال کا جواب بھی آ چکا ہے. پرٹیکولر کسی وارڈ کو ٹارگٹ کر کر بولنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں اور غیر مناسب بات ہے. ہم دین کی ترجمانی کے لیے بیٹھے ہیں، پولیٹیکل آبجیکشن اور کٹاخ کے لیے نہیں بیٹھے. نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اجتماعی روزے اسی وارڈ میں پرٹیکولر ظاہر ہے کہ دیکھنے کے بعد ہی ہم بیٹھے ہیں، ہمارا دل بھی اس کے بعد ہی جگہ ہے کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. صاحب، اس اجتماعی محفل میں، اس اجتماعی دعوت افطار میں علماء دین کو بھی دیکھا گیا ہے. دیکھیے، جو لوگ بھی تھے میرے خیال سے وہ شاید نہیں جانتے ہیں، اس لیے شریک ہوئے. تو جو صحیح بات تھی وہ الحمدللہ آ گئی. امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ احتیاط کریں گے.
روزہ جو ہے پرٹیکولر انڈیویجول رکھا جائے گھروں میں، ہاں اس طرح سے روزے رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آدمی نفل روزہ رکھے، بالکل رکھے اور رکھنا چاہیے، عبادت ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ حضرات تشریف لائے، السلام علیکم۔